انسان کو کامیاب ہونے کے لیے ایک بہت ہی سادہ سا اصول بتایا گیا قرآن میں. آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس زندگی میں انسان نے اللہ کو کچھ بھی نہیں بنا کر دینا، اور اگر آپ سوچیں تو انسان اللہ کو دے بھی کیا سکتا ہے؟ اس کا تو خود کا وجود اتنا کمزور ہے، علم اتنا نامکمل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسان کی جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس قابل ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو پار لگا سکے. یہ تو ہمیشہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس کی مدد ہوتی ہے جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو مکمل بنا دیتا ہے اور ہمارا کام بن جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی، اس کی مدد حاصل کیسے کی جائے، جو بہت ہی سادہ سا اصول ہے جو قرآن میں ہمیں اللہ نے بتا دی ہے. سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. لیکن اب اس بات کے دو پہلو ہیں. ایک تو پلین اور اسٹریٹ فارورڈ ہماری ایفرٹ ہے. ہماری ایفرٹ جتنی زیادہ ہوگی صلہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ایفرٹ اور کوشش جو ہے وہ صرف فزیکل محنت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مینٹل ورک بھی ہوتا ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ اس میں ریسرچ کریں گے اور سچ کے اوپر چلیں گے، اس کو جتنا افیکٹولی آپ کریں گے تو آپ کو رزلٹ بھی اتنا ہی بہتر ملے گا. تو اس لیے ایفرٹ میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن پھر بھی آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ انسان کی ایفرٹ کتنی ہی افیکٹو کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی ریفائن کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس میں پھر بھی کمیاں رہ جائیں گی. تو ہمارا الٹیمیٹلی ہماری ایفرٹ کا مقصد کام کو کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری ایفرٹ کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے. کیونکہ کسی بھی کام کے اندر بہت زیادہ ویریبلز اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو تو ریفائن کر سکتے ہیں، اپنی ایفرٹ کو تو ریفائن کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کے جو اتنے زیادہ معاملات ہیں ہم انہیں تو کنٹرول نہیں کر سکتے نا. وہ تو اللہ کے حوالے ہی ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کی مدد کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس لیے ہماری ایفرٹ کا مقصد اپنے کام کو کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری ایفرٹ کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے. اور اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے محنت تو کر لی، لیکن آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ریلائی تو اللہ کے کرم پر کر رہے ہیں نا، اس کی مدد پر کر رہے ہیں. اور اللہ کی مدد آپ کے اوپر کس طرح نازل ہوگی اگر آپ کی انٹینشن ہی غلط ہے، اگر آپ کی ڈائریکشن ہی غلط ہے؟ آپ کی نیت ٹھیک ہوگی پھر ہی اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے گا نا. ویسے شاید آپ کو دنیا میں تو اس کا نفع مل جائے گا، جو بھی آپ کوشش کریں گے وہ اللہ ضائع کبھی بھی نہیں ہونے دے گا، لیکن آپ کے کام کے اندر برکت نہیں ڈالے گی، آپ کو اللہ حق راہ پر نہیں لے کر آئے گا. لیکن دوسری طرف اگر آپ محنت بھی کریں گے اور آپ کی نیت بھی اچھی ہوگی تو پھر اللہ آپ کے کام کے اندر خود ہی برکت ڈالنا شروع کر دے گا. آپ کے اندر کام کے اندر جو کمیاں ہوں گی، ڈائریکشن میں بھی اگر کوئی کمیاں ہوں گی، اگر آپ کی نیت صاف ہوگی تو اللہ آپ کو خود ہی منزل تک پہنچا دے گا اور آپ کے کام میں برکت ڈالے گا. اس لیے ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ہم نے محنت کرنی ہے، محنت بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک آپ حرکت میں نہیں آئیں گے، کوشش نہیں کریں گے، تب تک آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اللہ آپ کے لیے کچھ کرے گا. اور دوسرا، آپ نے اپنی نیت اچھی رکھنی ہے. اگر آپ محنت کریں گے اور آپ کی نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ اللہ آپ کو منزل تک بھی پہنچائے گا، اللہ آپ کے کام میں برکت بھی ڈالے گا. اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اگر آپ کے کچھ بھی سوال اس کے متعلق ہیں تو کمنٹس میں ضرور پوچھا کریں، انشاءاللہ میں اس کا لازمی جواب دوں گا.